یہ کہانی کسی ایک ملک کی نہیں، یہ اس صحرا کی داستان ہے جس کے سینے میں صدیوں تک بھوک، پیاس، خوف اور تنہائی دفن رہی۔ آج جسے دنیا سعودی عرب کے نام سے جانتی ہے، کبھی یہ زمین خیموں، اونٹوں، بکھری ہوئی بستیوں اور آپس کی خونریز لڑائیوں کے سوا کچھ نہ تھی۔ یہاں نہ پکی سڑک تھی، نہ اسکول، نہ اسپتال، نہ ریاست۔ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنی تلوار اور غیرت کے سہارے زندہ تھا۔ پانی کنووں سے نکلتا تھا اور اکثر وہ بھی نمکین۔ بھوک عام تھی، قحط معمول تھا، بچے کم عمری میں مر جاتے تھے، عورتیں عدم تحفظ کا شکار تھیں۔ بیرونی دنیا اس خطے کو بیکار صحرا سمجھتی تھی، لیکن اسی بنجر زمین کے سینے میں دو عظیم امانتیں دفن تھیں، ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور دوسری وہ دولت جسے اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی تیل۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ 18ویں صدی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کا اتحاد ہوا، جس نے دینی اصلاح اور سیاسی طاقت کو جوڑا۔ مگر یہ سفر آسان نہ تھا۔ عثمانی خلافت، مقامی دشمن، اندرونی بغاوتیں، سب نے اس اتحاد کو کچلا۔ ریاست ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک لمبا، مضبوط ارادے والا شخص تاریخ کے افق پر نمودار ہوا، عبدالعزیز بن سعود، جس نے صرف 40 آدمیوں کے ساتھ ریاض پر حملہ کیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ خواب کی پہلی ضرب تھی۔ برسوں کی جدوجہد، تلوار، سیاست، صبر و حکمت سے اس نے پورے جزیرہ عرب کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ 1932 میں مملکت سعودی عرب وجود میں آئی، مگر یاد رکھو اس وقت بھی ملک غریب تھا، خزانہ خالی تھا، آمدنی کا ذریعہ صرف حج تھا اور وہ بھی محدود۔ پھر 1938 میں دمام کے ریگستان میں ایک کنواں کھودا گیا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد اچانک زمین سے کالا سونا ابل پڑا۔ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ مگر تیل مل جانا ہی کافی نہ تھا، اسے سنبھالنا، بیچنا، دنیا سے جڑنا اصل امتحان تھا۔ ابتدا میں امریکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے، آمدنی کم تھی مگر امید جاگ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سڑکیں بنی، اسکول کھلے، اسپتال قائم ہوئے، بجلی آئی، مگر پھر بھی عام آدمی کی زندگی سادہ تھی۔ 1970 کی دہائی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور سعودی عرب دنیا کی توانائی کی شہرک بن گیا۔ وہ ملک جسے کل تک کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، آج عالمی سیاست کا مرکزی کردار بن گیا۔ مگر دولت نے